قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. نماز کامیابی کے لیے تیسری چیز جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، لوگوں یقیناً کامیاب ہو گیا پکی بات ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، رب کو اس نے یاد رکھا. اللہ اکبر. جب رب کی یاد ہونا تو کمزور پہ اٹھا ہوا ہاتھ رک جاتا ہے. جب رب کی یاد ہونا تو ظالم ظلم کرتے ہوئے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. جب رب کی یاد ہونا تو پھر انسان گناہوں کی طرف اٹھی ہوئی نظر کو جھکا لیتا ہے. جب رب کی یاد ہو تو پھر حرام کی طرف بڑا ہوا ہاتھ رک جاتا ہے. رب کی یاد، ذکر اسم ربی، رب کی یاد. اور تیسری بات فصلی، نماز. نماز آپ سن چکے ہوں گے نماز کے حوالے سے بھی، لیکن یاد رکھیں نماز کے حوالے سے میں 4 باتیں کہا کرتا ہوں. لوگوں نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے. 60 سال نماز پڑھتا ہے. وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ. قیامت والے دن جب رب کے سامنے حاضر ہوئے گا تو رب فرمائیں گے تیرے 60 سال کی نمازوں میں سے ایک بھی قبول نہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھو جیسی بھی پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں، جیسی نہیں. نماز ویسی پڑھو جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم نے جیسے بچپن میں سیکھ لی، کسی نے سکھا دی، بس وہی ساری زندگی گزر گئی. ساری زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 2 سجدوں کے درمیان محمد مصطفیٰ کیا پڑھا کرتے تھے میں کسی سے پوچھ لوں. نماز کے آغاز میں، ابتدا میں میرے پیارے بھائیوں، بات لمبی نہیں میں کرنا چاہتا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن 4 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات، نماز کی حفاظت کریں، اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے. نماز کی حفاظت. حفاظت کیسے؟ جیسے آج کل میں مثال دیتا ہوں، یہ موبائل ہے نا، بندہ کسی محفل میں جاتا ہے نا، رش زیادہ ہو تو موبائل پہ ضرور ہاتھ رکھتا ہے بھی موبائل نہ نکل جائے. یہ ہے حفاظت. پرس پہ بڑا ہاتھ ہوتا ہے بھی کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، یہ ہے حفاظت. دنیا کے جس دھندے میں بھی تو مصروف ہے، حفاظت کا مطلب یہ ہے تجھے سب سے پہلے فکر ہو کہ میری نماز کا کیا بنے گا، نماز کا وقت کیا ہے. دنیا کے سارے کام جو مرضی ہے، میرے رب کا جب آرڈر آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر، دنیا کا ہر کام چھوڑا جا سکتا ہے. وہ یاد رکھیں جب طواف کعبہ رک سکتا ہے تو اور کیا کچھ نہیں رک سکتا. حفاظت، نماز کی حفاظت کریں اپنی جان سے بڑھ کے، نماز کی حفاظت کریں اپنے پیسے اور مال سے بڑھ کر، نماز کی حفاظت کریں ہر چیز سے بڑھ کے. پہلے نمبر پر حفاظت. اور یہ حفاظت نہ کرنے کا انجام پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نا، كان يوم القیامت ما قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف. فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا جس نے کبھی بھی نہ پڑھی یا جس نے چلو سال میں 2-4 دفعہ پڑھ لی، نہیں. فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، قیامت والے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور یاد رکھیں اس امت کا سب سے بدترین انسان یہ ظالم ابی بن کعب ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھڑی اس کی موت کا باعث بنی. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ کسی بھی امت کا سب سے بدترین شخص وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے یا نبی کو شہید کر دے. اور اس امت کا واحد بدترین انسان ابی بن خلف، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی لگنے سے اس کی موت واقع ہوئی. فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، قیامت والے دن اس ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات، نماز با جماعت پڑھیں. نماز با جماعت پڑھیں، یہ نہیں کہ چلو جب وقت ملے گا پڑھ لیں گے. ایک نبینا صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ نبینا ہوں، گھر بڑا دور ہے، لانے والا مسجد میں کوئی نہیں، راستے میں درخت ہے ٹکرا جاتا ہوں، درندے ہیں اس مدینے میں جو چیر پھاڑ دیتے ہیں، خدشہ ہے. سارے عذر پیش کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں. یہ نہیں کہا نماز کی چھٹی دے دیں.
فرمایا اذان سنتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ اذان سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، اللہ ہمیں با جماعت کی توفیق دے۔ اور تیسری بات، نماز پڑھیں تو نماز میں مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں نا، آپ کسی بچے سے بات کریں اور آپ کی توجہ نہ ہو، آپ کی زبان سے اس بچے کے لیے کیا نکل رہا ہے آپ کو پرواہ نہ ہو، وہ بچہ بھی محسوس کرے گا کہ یار پاگل ہے، گل میرے نہ کردہ پہ پتہ ہی کو نہیں منہ چکی کہی ہے۔ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ میں 40 سال کا نمازی اور مجھے پتہ ہی نہیں میں اپنے رب سے کیا باتیں کرتا ہوں، پوری نماز میں مجھے خبر ہی نہیں، کھڑا نماز میں سوچے کہیں ایسی نماز جس کے اندر خشوع نہیں، اور خشوع آتا ہے جب نماز کا فہم ہو، سمجھ ہو۔ نماز میں میں نے کہاں اپنے رب کی تعریف کی، کہاں میں نے اپنے رب سے کچھ اپنے لیے مانگا۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، او میرے پیارے بھائی، رب کعبہ کی قسم، نماز میں دنیا آخرت کی کوئی خیر ایسی ہے ہی نہیں جو نماز میں انسان اپنے رب سے مانگ نہ لیتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اسے نماز آتی تو ہو، اسے پتا تو ہو نماز ہے کیا۔ نماز کی پہلی دعا، اے اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب میں دوری، اے اللہ میرے گناہوں سے مجھے ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے دھویا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے، برف سے، اولوں سے، پانی سے میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ نماز کے آغاز میں کیا کچھ نہیں ہے اس نماز کے اندر، لیکن جب مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا۔ آج اللہ کا قرآن تو کہتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے ہی بے حیائی سے باز نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز میں ہی وہ کوتاہی ہے نا، میری نماز میں ہی وہ پاور نہیں جو میری نماز مجھے بے حیائی سے روکے۔ اللہ ہمیں ایسی نمازوں کی توفیق دے، نماز میں خشوع پیدا کرے۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ نماز ویسی پڑھیں جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اللہ کے رسول نے، جو میں نے آغاز میں حدیث کہی نا، 60 سال تک نماز پڑھنے والے کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے رکوع پورا کیا تو سجدہ پورا نہیں کیا، سجدہ پورا کیا تو رکوع پورا نہیں کیا۔ نماز ایسے پڑھتا رہا، ساری زندگی پڑھتا رہا، لیکن رکوع مکمل تو سجدہ مکمل نہیں، سجدہ مکمل تو رکوع مکمل نہیں، قیام صحیح کر لیا تو رکوع درست نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا، آپ نے انگلی کا معمولی سا اشارہ بھی کرنا ہے تو انہوں نے اس کو بھی بیان کیا۔ سجدے میں آپ کی انگلیوں کا رخ کیسے ہوتا تھا، ہاتھ کہاں رکھتے تھے، یہ چہرہ مبارک کہاں ہوتا تھا، پیچھے سے پاؤں کیسے ہوتے تھے، بازو کیسے ہوتے تھے، زمین سے اٹھے ہوتے یا پیچھے ہوتے، ساتھ چپکے ہوئے ہوتے یا نہیں، انگلیوں کا رخ کیسے ہوتا، پاؤں کی انگلیوں کا رخ کیسے ہوتا، ہاتھ کہاں تک جاتے، کندھوں کے برابر ہوتے یا پیشانی کے برابر، زمین پہ کون کون سا عضو لگا ہوتا، سجدے میں پیشانی لگی ہوتی، گھٹنے لگے ہوتے، ایک ایک ادا کو بیان کیا۔ لیکن جیسے بچپن میں کسی نے سکھا دی، ساری زندگی ویسے چلتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، صحابہ 10 کی جماعتیں، ٹولیاں ایک دوسرے کو اکٹھا کر کے کہتے آؤ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں وہ نماز جو محمد مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے اور آپ نے کہا ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہمیں نماز ہی نہیں آتی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو یہ کامیابی کا جو پیکج رب نے دیا ہے، لوگوں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، وذکر اسم ربی، اپنے رب کو یاد رکھا، رب کا ذکر، فصلی، اور نماز پڑھی۔ اگلی آیت میں رب نے کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم تو دنیا کے پجاری بن کے بیٹھے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت اس کے مقابلے میں بہتر ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے۔